السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل حدیث حضرات کا ایک اور سوال یہ ہے کہ عام طور سے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فقہ کے جتنے بھی مسائل ہیں اور یا اسلامی احکام یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں یہ سب جمع نہیں تھے، اور یہ بات کی ایجاد ہے۔ فقہ جو ہے نا، یہ بعد کی ایجاد ہے۔ فقہ جو ہے نبی کے زمانے میں نہیں تھا۔ نبی کے زمانے میں لوگ ڈائریکٹ نبی سے سوال کرتے تھے، تو بعد میں بھی ایسا ہی رہنا چاہیے۔ مسائل کو کتابوں میں جمع کرنا اور پھر ایک فقہ کا پابند بنا دینا عوام کو، یہ نبی کے زمانے میں نہیں تھا، اس لیے بدعت ہے۔ تو یہ اعتراض سراسر جہالت اور ناواقفیت کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن بھی جمع نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے جمع کیا گیا، جس کے لیے حضرت ابو بکر صدیق شروع میں تیار نہیں تھے۔ انہوں نے بھی وہی کام کہا، وہی بات کہی کہ کیف تفعل الشیء لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کام نبی نے نہیں کیا وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قسم بخدا یہ کام لا محالہ اچھا ہے۔ ان دونوں حضرات کے درمیان بحث و گفتگو ہوتی رہی، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہو گئے۔ بخاری شریف میں پوری حدیث موجود ہے۔ ان دونوں حضرات کی رائے متفق ہو گئے تو پھر کاتب وحی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اس خدمت پر مأمور کرنے کے لیے ان کو بلایا گیا، قرآن کریم کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے بھی یہ سوال کیا کہ جو کام نبی نے نہیں کیا وہ کام آپ دونوں کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو مصلحت بتائی تو ان کو بھی شرح صدر ہو گیا اور وہ بھی اس کام کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خدمت انجام دیا، قرآن کریم کا نسخہ مرتب فرما دیا۔ اگر فقہ کے مسائل اور احکام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدون ہونے اور جمع ہونے پر اعتراض ہے اور اسے بدعت و ناجائز کہا جاتا ہے، تو جمع قرآن کے متعلق کیا کہو گے؟ بھائی یہ بھی بدعت ہو گئی۔ اچھا، اسی طریقے سے اب احادیث پر آ جائے۔ احادیث کی تدوین بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ہوئی ہے، اور کتب احادیث تو بعد میں لکھی گئی نا۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، موطا، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ تمام حدیث کی کتابیں بعد میں تصنیف کی گئی۔ کیا اس کو بھی بدعت کہا جائے گا اور اس سے اعراض کیا جائے گا اور حدیث کی کتابوں سے فائدہ حاصل کرنا ترک کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ نہ فقہ کا مدون ہونا بدعت ہے، نہ کتب احادیث کا مرتب ہونا بدعت ہے، نہ جمع قرآن کو بدعت کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہر نئی بات کو بدعت کہہ دینا یہ جاہلوں کا کام ہے اور عقل سے محروم لوگوں کا کام ہے۔ ہر نیا کام، ہر نئی بات بدعت ممنوعہ نہیں، بلکہ جو عمل دین کے اندر بطور اضافہ اور کمی بیشی کے ہو اور اسے دین قرار دے کر اور عبادت وغیرہ دینی امور کی طرح ثواب آخرت اور رضائے الہی کا وسیلہ سمجھ کر کیا جائے، حالانکہ شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہ ہو، نہ قرآن و سنت سے، نہ قیاس و اجتہاد سے، جیسے عیدین کی نماز میں اذان و اقامت کا اضافہ کر دے تو یہ بدعت ہے۔ اور جو نیا کام للدین ہو، یعنی دین کے استحکام اور مضبوطی کے لیے، دینی مقاصد کی تکمیل کے لیے ہو، اسے بدعت نہیں کہا جاتا۔ جیسے قرآن کا مسئلہ، قرآن میں اعراب لگانا، حدیث کی کتابوں کو لکھنا، ان کی شرحوں کو لکھنا، ان کتابوں کا صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ نام رکھنا، ان امور کو بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح احکام فقہ کا مدون مرتب کرنا اور مذاہب اربعہ کی تعیین اور ان کا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی نام رکھنا، اس کو بھی بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں نا نبی کے زمانے میں حنفی نہیں تھے، شافعی نہیں تھے، مالکی نہیں تھے۔ بھائی نبی کے زمانے میں قرآن جمع بھی نہیں تھا، نبی کے زمانے میں احادیث جمع بھی نہیں تھی، نبی کے زمانے میں بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی کتابیں نہیں تھیں، تو ان پر تو کوئی سوال نہیں ہوتا ہے۔ تو مذکورہ یہ تمام کام جو ہے یہ دین کی مضبوطی کے لیے کیا گیا اور یہ ضروری تھا۔ اگر قرآن جمع نہ ہوتا تو اس کی حفاظت مشکل ہو جاتی، اگر اس پر اعراب نہ لگائے جاتے تو صحیح تلاوت کرنا دشوار ہو جاتا، احادیث کی کتابوں کو لکھا نہ جاتا مرتب کر کے تو آج شاید امت کے پاس احادیث کا یہ معتبر ذخیرہ نہ ہوتا۔ اسی طرح فقہ کی تدوین اور مذاہب اربعہ کی تعیین نہ ہوتی تو آج لوگ خواہشات کے غلام اور بندے ہو چکے ہوتے۔ یہ تو خدا کا فضل ہے کہ اس نے علماء کے دلوں میں یہ بات الہام کی کہ انہوں نے ضرورت محسوس کر کے فقہ کی تدوین اور اس کے طفیل لوگوں کے لیے احکام شرع پر عمل کرنا آسان ہو گیا۔ اس لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الانصاف میں فرماتے ہیں
کہ ان مجتہدین کا صاحب مذہب ہونا پھر لوگوں کا ان کو اختیار کرنا ایک راز ہے جس کو اللہ نے علماء پر الہام کیا اور ان کو اس تقلید پر جمع کر دیا، چاہے وہ اس راز کو جانے یا نہ جانے۔ یہ الانصاف صفحہ نمبر 47 پہ فرماتے ہیں، اور ان کی ایک اور کتاب ہے عقد الجید، اس کے اندر بھی انہوں نے یہ فرمایا کہ ان مذاہب اربعہ کو لینے میں بڑی مصلحت ہے اور اس کو چھوڑنے میں بڑی خرابی ہے۔ سمجھ گئے، ان کو چھوڑنے میں بڑی خرابی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ فقہ بدعت ہے نبی کے زمانے میں نہیں تھا، وہ ان کے سوال کا جواب میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا کہ خود قرآن کریم کا جمع ہونا نبی کے زمانے میں نہیں تھا، احادیث کا لکھا جانا یہ نبی کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن آیتیں تھیں نبی کے زمانے میں، احادیثیں تھیں نبی کے زمانے میں، مدون نہیں تھیں۔ تو اسی طریقے سے جو مسائل فقہ کی کتابوں میں لکھی گئے وہ مسائل بھی نبی کے زمانے میں تھے، وہ مسائل صحابہ کے پاس تھے لیکن مرتب اور مدون نہیں تھے، بعد کے مجتہدین نے ان کو مدون کیا اور ان 4 اماموں میں منحصر کر دیا گیا عوام کو، تاکہ لوگ اپنی خواہشات کے غلام نہ بنیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اور اسی طریقے سے ایک چیز اور کہ جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ بھی لوگ بار بار پیش کرتے ہیں، میں نے ان کا بھی حوالہ دے دیا کہ وہ خود کہتے ہیں کہ ان 4 ائمہ اربعہ کو لینے میں بڑی مصلحت ہے اور اس کو چھوڑنے میں بڑی خرابی ہے، ان کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہے۔